ہمارے پاس اس وقت موجود ہے دنیا کی ایکسکلوسیو خبر، یعنی کہ مذاکرات میں کیا کیا پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں گے اور کن باتوں کی بنیاد پر امن کے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان 14 اہم پوائنٹس پر جو پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں شامل ہیں۔ اس مذاکرات کا اہم متن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مذاکرات کے سب سے اہم نقطہ جو کہ پیراگراف نمبر 1 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے اسلامک ریپبلک آف ایران اینڈ the United States of America and their allies in the current signing MOU declare immediate permanent termination of military operations on all fronts۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ممالک نے اس MOU کے بعد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اگلے 2 مہینوں تک کسی بھی محاذ پر مزید فوجی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی، اس میں لبنان بھی شامل ہے۔ یہ ڈیل جس وقت سائن ہو جائے گی تو اس کو پرماننٹ ڈکلیریشن آف وار کہا جائے گا، یعنی کہ وار مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا ہے کہ ریپبلک آف ایران اینڈ USA انڈرٹیک دا رسپانسبلٹی آف ایچ ادر ساورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، یعنی کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی سرحدوں کا جو ساورنٹی ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرے پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ 60 دنوں کے لیے اس ڈیل کو فائنل کرنے تک کے لیے یہ ڈکلیریشن سائن کیا جا رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، امیڈیٹلی اپون دی سائننگ آف MOU US America will remove its all naval barrier from اسٹیٹ آف ہرمز، یعنی کہ آبنائے ہرمز سے امریکی فوجی مکمل طور پر نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم پوائنٹ جس میں 30 دنوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ فردر 30 دنوں کے اندر ہر قسم کی جو بلاکیڈ ہے آبنائے ہرمز میں وہ انہوں نے ختم کرنی ہے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ کسی بھی قسم کی ٹریفک بحری جہازوں کو نہ روکا جائے گا اور نہ ہی ان کی شپمنٹ میں خلل ڈالا جائے گا۔ MOU کے 5ویں حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں میں اگلے 60 دنوں کے اندر کسی قسم کے کوئی جو چارجز ہے وہ وصول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ اب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والا ہر جہاز ٹول ٹیکس دے گا، تو ایران کو اس بات پر فورس کیا گیا ہے کہ آئندہ جب تک مذاکرات ایک مکمل شکل نہیں اختیار کر لیتے، ایران سے گزرنے والے جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اگلے 60 دنوں میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ ان تمام چیزوں کا میکینزم کیا ہوگا۔ چھٹا پوائنٹ بہت اہم ہے جس میں بات کی جا رہی ہے 300 بلین USD کی، جس میں امریکہ اور ایران کی شراکت داری ہوگی اور ایران کو امریکہ کی جانب سے اکنامک ریلیف دی جائے گی۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، JD وینس اور دیگر اہم رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہم کسی قسم کے ایران کو پیسے نہیں فراہم کریں گے۔ دس میکینزم آف امپلیمنٹیشن آف دا پلان ول بی فائنلائز ایز اے پارٹ آف دا فائنل ڈیل ود ان دا 60 days، یعنی کہ 60 دنوں کے اندر اس کو حل کیا جائے گا۔ آل دا ریکوائرڈ لائسنسنگ waivers and permissions are needed to be the relevant financial transaction will be granted by the United States of America۔ So 60 دنوں کے اندر $300 بلین بھی امریکہ کی جانب سے ایران کے میں صرف کرنے کے اوپر اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ایران اور عمان نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا فیوچر کیا ہوگا اور اس کو آگے کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ 7واں پوائنٹ ہم آپ کو آلریڈی ایلیبریٹ کر چکے ہیں۔ 8ویں پوائنٹ میں کہا گیا ہے آل دا سیکشنز ول بی لفٹڈ فرام ایران انڈر دا ایگریمنٹ، اور اس میں UN IEA اور جو پرائمری اینڈ سیکنڈری سیکشنز لگائی گئی تھی US کی جانب سے ان کو بھی ہٹایا جائے گا، اور یہ ایک بہت ریلیف ہوگا ایران کے لیے۔ سو اس کے اوپر بھی بات چیت کی جانی ہے اس فریم ورک میں۔ فریم ورک کا 9واں پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ایران
will reaffirm that it will not develop nuclear weapon, यानी कि ईरान किसी भी किस्म के न्यूक्लियर वेपन के ऊपर मज़ीद काम नहीं करेगा। इसके अलावा फ्यूचर इनरिचमेंट के हवाले से भी इसको बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जो फ्यूचर इनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको अगले 60 दिनों के दरमियान डिस्कस किया जाएगा। 11वें पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इमीडिएटली यूएस की तमाम जो सेक्शंस ईरानियन तेल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाई गई थी उनको डिटरमिन कर लिया जाएगा और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ थी उनको ख़त्म किया जाएगा। 12वां पॉइंट ये कह रहा है कि ईरान के फ्रोज़न एसिड के ऊपर बातचीत की जाएगी और इसको ईरान के सेंट्रल बैंक में मुंतकिल किया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ द यूएस बाय द ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिन डॉक्यूमेंट का हमने आपसे पहले ज़िक्र किया था। 13वें पॉइंट्स में कहा यह जा रहा है कि दोनों ममालिक एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म फॉर्म करेंगे जिससे इस MOU के तमाम जो फर्दर एग्रीमेंट्स के पॉइंट हैं उनको डिस्कस और नेगोशिएट किया जाएगा। जबकि 14वां पॉइंट बहुत ही अहम है, इसमें ये कहा जा रहा है कि नेगोशिएशन के फाइनल एग्रीमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोविजंस के साथ किया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत की जाएगी। फाइनल डील में इन तमाम चीज़ों की एंडोर्समेंट होगी जिसमें यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल इन्वॉल्व होगा और उसकी एक रेजोल्यूशन पेश की जाएगी। ये है वो 14 अहम नुकात जिसके ऊपर अगले 60 दिनों में इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत की जाएगी और फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।